بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد اور ان کے نکاحوں کی ترتیب کے بارے میں مورخین میں قدر اختلاف ہے، مگر 11 امہات المومنین کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھا، مگر 9 ازواج مطہرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھیں۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ صورت و سیرت دونوں کے لحاظ سے خوب تھیں۔ آپ وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی آپ ہی کی ذات بابرکت ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ قریش میں ایک مالدار اور نیک سیرت تاجر خاتون تھیں اور بیوہ تھیں۔ ان دنوں قریش کے تجارتی قافلے زیادہ تر ملک شام کی طرف جایا کرتے اور اپنا مال وہاں پر فروخت کر کے نفع کماتے تھے۔ چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دولت مند تھی اور تجارت کی غرض سے دوسرے افراد کو اپنا مال دے کر بھیجا کرتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی شہرت عرب میں صادق اور امین کے القابات سے ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کی یہ شہرت سنی تو دل میں آپ کے لیے بڑی عقیدت پیدا ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت شام لے جایا کریں تو میں اپنا غلام میسرہ آپ کے ساتھ کر دوں، جس قدر معاوضہ دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے 2 گنا دیا کروں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرنے کے بعد اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور تجارت کا مال لے کر بصرہ کی طرف رخ کیا۔ اللہ رب العزت کی مہربانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر مال تجارت لے کر گئے تھے وہ سب جلد ہی فروخت ہو گیا اور جس قدر منافع پہلے عام طور پر ہوا کرتا تھا اس سے دگنا نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئیں اور جس قدر رقم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نامزد کی گئی تھی اس سے دگنی نظر کی۔ اور پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ نے اور خزیمہ نے اس تجارتی سفر میں جو کچھ دیکھا اسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا تو ان کی طبیعت کا میلان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کو پیامبر بنا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے اس پیام کا ذکر اپنے چچاؤں سے کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے چچا عمر بن اسد ان کے سرپرست تھے، جن کے پاس جناب ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر چچاؤں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور شہر کے معززین کے ہمراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درم طلائی حق مہر قرار دیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ نکاح کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔
सन 10 नबवी में जनाब अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाल के चंद दिन बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन हुए, क्योंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोनिस और गमगुसार साथी थी। उस वाक़या की वजह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाल की हालत में रहने लगे और बहुत ही कम बैत अतहर से बाहर निकलते थे। यहां तक कि आपने उस साल का नाम आमुल हुज़्न यानी गम का साल रखा। बैसत रसूल के 10 साल बाद हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक इंतकाल के वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौत की सख्ती की शिद्दत, कर्ब और बेचैनी की शिकायत फरमाती थी, जिसे सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदीदा हो गए और अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि जन्नत तुम्हारे दीदार की मुश्ताक है, तुम तमाम उम्महातुल मोमिनीन से बेहतर हो, तुम तमाम जहान की औरतों से अफजल हो, तुम मरियम बिनते इमरान और फिरौन की बीवी हजरत आसिया से ज्यादा बुजुर्ग हो। मैं तुम्हें जन्नत में तुम्हारी वालदा हव्वा और तुम्हारी बहन सारा, जो कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, के हवाले करता हूं। ए खदीजा, अपनी उन बहनों से खुश होकर मिलना कि जिनका औरतों में सानी नहीं है। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक इंतकाल के वक्त 65 साल थी। चूंकि उस वक्त नमाज जनाजा शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उनके जसद पाक को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस से मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान मकबरा हजून में दफन किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उनकी जुदाई से बहुत गमगीन हुआ। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कई अज़वाज मुतहरात आईं, मगर आप तमाम उम्र खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की याद को अपने दिल से न भुला सके। मिशकात शरीफ में आता है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का अक्सर जिक्र फरमाते रहते थे। बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी ज़िबा फरमाते और फिर उसके गोश्त के टुकड़े करके हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों के घर भेजते, सिर्फ इसलिए कि ये खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियां थीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए उनकी जिंदगी में और मौत के बाद इस्तग़फ़ार फरमाते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ौजा मोहतरमा पर मुझे रश्क नहीं आया सिवाय खदीजा के। जब भी कभी कोई गमी या खुशी का मौका आता तो हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को याद फरमाते और आंखों में आंसू भर आते और इरशाद फरमाते कि काश आज खदीजा जिंदा होती। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हद तक हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को याद फरमाने की वजह से एक दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा को गैरत आ गई और फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, आप कुरैश की बूढ़ी औरतों में से एक बूढ़ी औरत को याद फरमाते हैं जो अपनी उम्र गुजार चुकी है। अब आपको अल्लाह ताला ने उसका बदल अता फरमा दिया है, कब तक याद फरमाते रहेंगे? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उस बात से सख्त नाराज हुए और फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे उससे बेहतर कोई औरत नहीं मिली। वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब तमाम लोग काफिर थे। उसने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब तमाम लोग मुझे झुठलाते थे। उसने उस वक्त मेरी मदद की जब तमाम लोगों ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। नंबर 2, उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा बिनते ज़मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नाज़रीन, हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत उम्मुल असवद है। नबूवत के 10वें साल हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह से पहले
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आपसे निकाह फरमाया। महर 400 दरम मुकर्रर हुआ। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक जब कुछ ज्यादा हुई और आप पर बुढ़ापा तारी हुआ तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक देने का इरादा फरमाया। तो एक रात जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में तशरीफ ले जा रहे थे तो हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बैठ गईं। जब हुजूर सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरे तो आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरी ये दरखास्त कबूल फरमा लें कि तलाक का इरादा तर्क कर दें, क्योंकि अब दुनिया में मेरी ख्वाहिश नहीं है और सिर्फ ये एक ख्वाहिश है कि आखिरत में आपकी अज़वाज मुतहरात के जुमरा में मेरा भी हशर हो। और मैंने अपनी बारी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हक में छोड़ दी। बस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तलाक देने के इरादे से बाज आ गए। इमाम इब्ने साद रहमतुल्लाह अलैह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौका पर अपनी अज़वाज मुतहरात से इरशाद फरमाया कि ये हज इस्लाम है जो गर्दन से साकित हो गया, उसके बाद अपने बिस्तरों को गनीमत जानो और अपने घरों से बाहर न निकलो। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात आपके विसाल के बाद हज के लिए तशरीफ ले गईं, मगर हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत ज़ैनब बिन्त हजश रजी अल्लाह ताला अन्हा न गईं। ये दोनों अज़वाज मुतहरात फरमाया करती थीं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत सुनने के बाद हम सवारी पर सवार न होंगी। नाज़रीन, ये रिवायत भी इमाम इब्ने साद रहमतुल्लाह अलैह ने की है कि हजरत इब्ने सिरीन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया है कि हजरत सौदा बिन्त ज़मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, मैंने हज व उम्रा कर लिया है, अब जैसा कि मुझे हुक्म दिया गया है मैं अपने घर पर ही रहूंगी। चुनाचे हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा विसाल तक कोई भी हज या उम्रा नहीं किया और घर पर ही रही। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी किसी जरूरत के सिलसिले में घर से बाहर तशरीफ ले जा रही थीं। चूंकि आप बहुत बुलंद बाला और फरबा अंदाम थीं, उनको पहले से जानने वाला आपको आसानी से पहचान लिया करता था। रास्ते में हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको देख लिया और फरमाया, सौदा, वल्लाह आप हमसे छुपी हुई नहीं रह सकती, देखें तो सही आप बाहर कैसे जा रही हैं। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल को हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की ये बात अच्छी न लगी और दिल में शदीद दुख की कैफियत पैदा हुई। चुनाचे इस बात के सुनते ही उसी वक्त आप वापस पलटकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई। उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के खाने के लिए तशरीफ फरमा थे और अपने दस्ते अक़दस में पकड़ी हुई हड्डी से गोश्त तनावुल फरमा रहे थे। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी किसी ज़रूरत के सिलसिले में घर से बाहर जा रही थी। रास्ते में उमर ने मुझसे ये कहा। अभी हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बात कर ही रही थी कि अल्लाह ताला ने उसी हालत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई। फिर थोड़ी देर बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि अब तुम्हें अपनी जरूरी हाजत के लिए बाहर जाने की इजाजत है। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी बाबरकत बीबी थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खुसूसी मोहब्बत और मेहरबानी फरमाया करते थे। उनका विसाल हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के आखिरी दौरे खिलाफत में सन 22 हिजरी में हुआ।
मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी में है। नंबर 3, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम का इसमें मुबारक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जबकि वालदा का नाम हजरत उम्मे रोमान रजी अल्लाह ताला अन्हा था। रिवायात में आता है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी अरसा तक रंजो मलाल की हालत में रहे। एक दिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की जोजा हजरत खोला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे निकाह के बारे में बात की। हुजूर ने दरियाफ्त फरमाया कि कहां? हजरत खोला रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए कंवारी भी मौजूद है और बेवा भी। कंवारी तो उस शख्सियत की साहिबजादी है जो इस वक्त आपको अल्लाह ताला की सारी मखलूक से प्यारा है, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की दुख्तर आयशा, और बेवा वो है जो आपकी रिसालत व नबुव्वत को तस्लीम करके ईमान ला चुकी है, यानी हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोनों से कहो। चुनाचे हजरत खोला रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर गईं और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा हजरत उम्मे रोमान रजी अल्लाह ताला अन्हा से अपने आने का मकसद बयान किया। दोनों ने खुशी से रजामंदी का इजहार किया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हिजरत से 2 या 3 साल कबल सन 620 ईस्वी में हो गया। एक रिवायत में आता है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह 10वीं सन्ने नबुव्वत में हुआ था और रुखसती पहली सन्ने हिजरी में माए शवाल में हुई थी। मिशकात शरीफ में आता है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि 3 रात मुसलसल एक रेशमी कपड़े पर मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई जाती रही, जिसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे और कहते थे कि ये है आपकी जोजा मुतहरा। ए आयशा, आज जो मैंने तुम्हारे चेहरे से कपड़ा उठाया तो तुम उसी तस्वीर के मुताबिक हो। फरिश्ता जब तुम्हारी तस्वीर लेकर आता रहा तो मैंने कहा था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए ये रिश्ता होकर रहेगा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी नेमतों से सरफराज फरमाया है कि जो मेरे ही हिस्सा में आई हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले मुबारक मेरे घर में हुआ। ये कि जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूए अतहर को कब्ज किया गया, हुजूर का सरे अनवर मेरे सीने और जानू पर था। आपका विसाले मुबारक मेरी बारी के दिन हुआ और आप मेरे हुजरा पाक में मदफून हुए। और सबसे बड़ी नेमत जिससे अल्लाह ताला ने मुझे मखसूस फरमाया वो ये है कि विसाल के वक्त मेरा लुआब दहन और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन मुबारक जमा फरमा दिया। और वो इस तरह के मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए तो उनके हाथ में मिसवाक थी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जिस्म से तकिया लगाया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की तरफ देखा। मैंने समझा कि हुजूर को मिसवाक पसंद है, इसलिए मैंने अर्ज किया कि आपके लिए मिसवाक लूं। आपने सरे अक़दस से असबात से इरशाद फरमाया। चुनाचे मैंने मिसवाक लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। आपने मुंह मुबारक में मिसवाक डाली और चबाई तो वो सख्त थी। मैंने पूछा, क्या मैं इसे नरम कर दूं? इरशाद फरमाया, हां। मैंने मिसवाक को अपने मुंह से चबाकर उसे नरम करके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और आपने लेकर अपने मुंह मुबारक में डाल ली। इस तरह मेरा लुआब दहन और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन मुबारक जमा हो गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت مبارکہ بھی خوشطبی کی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ جب آپ غسل فرما چکے اور کھڑے ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، اور انہوں نے آتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر پیار اور محبت کے ساتھ جو کا آٹا مل دیا اور منہ پر کپڑا رکھ کر مسکرانے لگی۔ حضور نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکراتے ہوئے بولی، یا رسول اللہ، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ جو کا آٹا ملنے سے جسم صاف ہو جاتا ہے۔ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سنا تو مسکرا کر دوبارہ غسل فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ ناظرین، مشکات شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جب کبھی مجھ سے راضی ہوتی ہو تو میں جان لیتا ہوں، اور جب کبھی تم مجھ سے کچھ ناراض سی ہوتی ہو تو بھی میں جان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کس طرح؟ ارشاد فرمایا کہ جب تم راضی اور خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتے وقت یوں کہتی ہو، مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب کبھی ناراض ہوتی ہو تو اس طرح قسم کھاتی ہو، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ یہی بات ہے، مگر میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، آپ کی محبت تو بدستور میرے دل میں رہتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال سہ شنبہ کی شب 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری کو ہوا۔ وصال کے وقت عمر مبارک 66 برس کی تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کر دیا گیا۔ نمبر 4، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری صاحبزادی ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جن کا تعلق بنو سہم سے تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہوئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تعامل کیا۔ چونکہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر دینے کے خیال کا اظہار کیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ناگوار گزری۔ اس بات کے ایک مدت بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور فرمایا کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا تھا، میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خیال نہ ہوتا تو میں ہی نکاح کر لیتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں تم کو عثمان سے بہتر شخص کا پتہ دیتا ہوں اور عثمان کے لیے تم سے بہتر شخص ڈھونڈتا ہوں، تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو اور میں اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیتا ہوں۔
चुनाचे सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हो गया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हो गया। निकाह के वक्त हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 18 साल थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात से बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे, मगर बाज़ औक़ात किसी बात पर नाराज भी हो जाया करते। एक रिवायत में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात से नाराज हो गए और हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक रजी दे दी। जब इस बात की खबर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुई तो उनको बड़ा दुख हुआ और उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म लाए कि आप हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रुजू फरमा लें, इसलिए कि वो कसीर सयाम और कायम लैल है और जन्नत में आपकी ज़ौजा मुतहरा है। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुजू फरमा लिया। एक और रिवायत में इस तरह आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की दिलजोई और शफकत फरमाते हुए रुजू फरमा लिया था। ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत का दौर था कि एक दिन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद बुजुर्गवार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि अब्बा जान, आप खलीफा वक्त हैं, कुछ काम और नर्म नाजुक लिबास पहन लिया करें। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए बेटी, बीवी अपने खावंद के हाल से खूब अच्छी तरह वाकिफ होती है। सच बताओ कि कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरतकल्लुफ कपड़े पहने, कभी पेट भरकर 2 वक्त का खाना तनावुल फरमाया। ये बात सुनकर उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी और कहा, वाकई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पुरतकल्लुफ कपड़े नहीं पहने और कभी पेट भरकर खाना तनावुल नहीं फरमाया। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा मुतहरा उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल शबानुल मुअज़्ज़म सन 45 हिजरी में हुआ। एक रिवायत में है कि आपका इंतकाल 41 हिजरी में या 47 हिजरी में हुआ था। एक कौल यह भी है कि आपका इंतकाल हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में हुआ, जबकि एक कौल यह भी है कि हजरत अमीर मुआविया बिन अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में हुआ। इंतकाल के वक्त आपकी उम्र मुबारक 60 बरस थी। मिज़ार मुबारक जन्नतुल बकी में है। नंबर 5, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कुरैश के कबीला बनी मखजूम से ताल्लुक रखती थीं। आपका असल नाम हिंद बिनते अबी उम्मिया है। आपका पहला निकाह आपके चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद से हुआ था, जो ज्यादातर हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत से मशहूर हैं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर दोनों उन लोगों में से हैं जिनको कदीमुल इस्लाम कहा जाता है। जिस तरह इस्लाम में दोष बदोश थे, इसी तरह हिजरत में भी एक दूसरे के साथ रहे। यानी हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों अव्वल हिजरत करने वालों में से थे। पहले हबशा की तरफ हिजरत की, वहां से कुछ दिनों के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने गज़वा बदर और गज़वा उहद में शिरकत फरमाई। गज़वा उहद में ये जख्मी हो गए। 1 माह के बाद सेहतयाबी हुई। उसके बाद उनको एक लश्कर के साथ भेजा गया तो उनके जख्म फिर खुल गए और फिर उनका इंतकाल हो गया। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया तो मैं खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सलमा इंतकाल फरमा गए हैं।
میں ان کی جدائی اور غم میں کیا کہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ ان کی مغفرت کی دعا کرو اور کہو اے اللہ مجھے ان سے بہتر ان کا جانشین عطا فرما۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب ان کی مدت عدت گزر گئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم الہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اپنے نکاح کا پیام بھیجا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نکاح کا پیام آیا تو انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میری عمر زیادہ ہے اور میرے ساتھ یتیم بچے بھی ہیں اور میں بڑی غیرت والی عورت ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میری عمر تمہاری عمر سے زیادہ ہے اور تمہارے یتیم بچوں کی پرورش اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بچے میرے بچے ہیں، اور تم نے یہ جو کہا ہے کہ میں بڑی غیرت مند عورت ہوں تو میں دعا کرتا ہوں کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ تم سے دور فرمائے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رضامندی کا اظہار کر دیا تو ان کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سن 4 ہجری کے شوال کی آخری تاریخوں میں ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے سابقہ شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے اگر کسی کا خاوند جنتی ہو اور اسے جنت نصیب ہو جائے اور عورت اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی خاوند کے ساتھ ہی جنت میں جگہ دیتا ہے۔ یہی صورت مرد کے ساتھ بھی پیش آتی ہے، تو آؤ ہم دونوں یہ معاہدہ کر لیں کہ نہ تم میرے بعد نکاح کرو اور نہ میں تمہارے بعد نکاح کروں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کیا تم میری اطاعت کرو گی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کی اطاعت کرنے کے علاوہ مجھے اور کس بات میں خوشی ہو سکتی ہے؟ اس پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو تم میرے بعد نکاح کر لینا۔ پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی، اے اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر جانشین عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے دل میں کہتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد میرا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا جو کہ تمام کائنات سے بہتر ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا تو حق مہر ایسا سامان مقرر ہوا جس کی مالیت 10 درہم تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن 59 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال سے 1 سال بعد ہوا، جبکہ بعض روایات کے مطابق آپ کا انتقال سن 62 ہجری میں ہوا۔ ایک قول کے مطابق آپ کا انتقال 3 ربیع الاخر سن 61 ہجری میں ہوا اور انتقال کے وقت آپ کی عمر مبارک 84 سال تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ نمبر 6 ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن ہلال بن عامر ہے۔ آپ کا لقب ام المساکین ہے۔ آپ فقراء اور مساکین سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ اکثر اوقات مساکین کے لیے کھانا تیار کر کے مساکین کو کھلایا کرتی تھیں
اور ان کو ام المساکین کا لقب عید جاہلیت میں ہی عطا ہو گیا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اوائل رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہوا۔ اس نکاح کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ حق مہر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 400 درہم عنایت فرمائے، جبکہ ایک روایت کے مطابق 12 اوقیہ حق مہر تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت تھوڑا عرصہ حیات رہیں اور سن 3 ہجری ربیع الاول میں انتقال فرمایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یکم ربیع الاخر سن 4 ہجری میں انتقال فرمایا۔ مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ نمبر 7، ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نام برہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے زینب رکھا۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب ہے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام الحکم ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضور کی مرضی کے مطابق حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ یہ نکاح نبھ نہ سکا اور حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ جب طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے ہی کہنے پر آزاد کردہ غلام سے نکاح کر لیا تھا، آپ کی دلجوئی کی خاطر ان سے خود نکاح کرنا چاہا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم زینب کے پاس جاؤ اور انہیں میری طرف سے نکاح کا پیام دو۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ پھر مسجد میں تشریف لے گئیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدے میں گر گئیں اور دعا کی، اے اللہ، تیرے رسول مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر میں اس قابل ہوں تو میرا نکاح ان سے کر دے۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 نازل فرمائی۔ جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ آپ کے نکاح میں دے دی تاکہ مسلمانوں پر منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے۔ چونکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت سے قبل آزاد فرما کر اپنی فرزندی میں لیے تھے، یعنی ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ دور جاہلیت میں لوگ اس شخص کی بیوی کو جس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہو حرام جانتے تھے اور اس منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی مانند سمجھتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو کی طرح سمجھتے تھے، جو کہ سسر پر حلال نہیں رہتی۔ چنانچہ جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو زینب بنت حجش کو جا کر یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میری زوجیت میں دے دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور ان کو یہ خوشخبری سنائی۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت زینب نے جو زیورات اس وقت پہن رکھے تھے انہیں اتار کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشی سے دے دیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور 2 ماہ تک روزے رکھنے کی نظر مانی۔ اجازت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بغیر خطبہ اور بغیر گواہ کے؟
فرمایا اللہ تعالیٰ نکاح پڑھانے والا ہے اور جبریل علیہ السلام گواہ ہیں۔ اس کے بعد ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات پر بڑا فخر رہا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے ولیوں نے کیا اور میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کیا۔ چنانچہ اکثر دوسری ازواج مطہرات کو فخر سے فرمایا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیے، جبکہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا۔ نکاح کے بعد دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شرکت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مہر میں 400 درم عطا فرمائے۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے نکاح پر فخر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات جیسی نہیں ہوں، کیونکہ ان کے نکاح مہر کے بدلے میں ہوئے اور ان کے نکاح کرنے والے ان کے رشتہ دار تھے، جبکہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور میرے ہی نکاح کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جسے مسلمان قیامت تک پڑھتے رہیں گے اور جس میں کسی طرح کی بھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کرتی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ایسی باتوں کی نشاندہی کرتی ہوں کہ جن پر آپ کی کوئی دوسری زوجہ مطہرہ کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اول یہ کہ میرے اور آپ کے جد امجد ایک ہی ہیں، دوم یہ کہ آپ سے میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرمایا، سوم یہ کہ میرے نکاح میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سفیر و گواہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ آپ کا انتقال ہجرت کے 20ویں یا 21ویں سال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 53 برس تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مدینہ منورہ میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔ اس کے بعد آپ کا جنازہ پردے والی مسیری پر اٹھا کر جنت البقیع میں لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا ہی پہلی خاتون ہیں جن کا جنازہ پردے والی مسیری پر اٹھایا گیا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ نمبر 8، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ خیر و برکت والی کوئی اور زوجہ مطہرہ ہو۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنی مستلق کے سردار عارس بن ابی زرار کی صاحبزادی تھی۔ ان کا پہلا نکاح اپنے ہی قبیلہ میں مصافح بن صفوان کے ساتھ ہوا تھا، جو کہ ایک غزوہ میں قتل ہوئے اور اسی غزوہ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور بہت سے قیدی بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ ان ہی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کو میری آزادی کے عوض جس قدر رقم کی ضرورت ہے میں ادا کر دیتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں قبیلہ بنی مستلق کے سردار عارس بن ابی زرار کی بیٹی ہوں، اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتی ہوں، میری مدد فرمائیں، کیونکہ میں حضرت ثابت بن قیس انصاری کے حصے میں آئی ہوں اور انہوں نے مجھے اتنے مال پر مکاتب بنایا ہے، میں اس قدر رقم ادا نہیں کر سکتی۔
उम्मीद करती हूं कि आप मुझे आजादी दिलाने के लिए मेरी मदद फरमाएंगे ताकि मैं मकातबत की रकम अदा कर सकूं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें यह मंजूर नहीं कि मैं ये रकम खुद अदा करके तुमसे निकाह कर लूं? हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बखुशी इस बात को कबूल कर लिया। चुनाचे हुजूर ने हजरत साबित बिन कैस को बुलाया और उनको रकम अदा की और हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को आजादी दिलाकर उनसे निकाह फरमा लिया। निकाह के वक्त हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 20 बरस थी। जब इस निकाह का चर्चा सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में हुआ तो मुसलमानों ने आपस में मशवरा किया कि अब हमें जेब नहीं देता कि उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के कबीला के जो लोग जंग में कैदी बनकर आए हैं उनको अपनी गुलामी में रखें। चुनाचे आपस में मशवरा के बाद मुसलमानों ने कबीला बनी मुस्तलिक के तमाम कैदियों को इस वजह से आज़ाद कर दिया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कबीला से रिश्ता कायम कर लिया है। कहा जाता है कि बनी मुस्तलिक के 100 खानदान इस वजह से आज़ाद कर दिए गए। हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का पहला नाम बर्रा बिनत हारिस था। निकाह के बाद हुजूर ने आपका नाम तब्दील फरमाकर जवेरिया रखा। हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिरी से पहले मैंने अपने कबीला में एक ख्वाब देखा था कि गोया मदीना मुनव्वरा की तरफ से चांद चलता हुआ आ रहा है, यहां तक कि वो मेरी आगोश में उतर आया। मैंने उस ख्वाब का जिक्र किसी से न किया। ख्वाब से बेदारी के बाद मैंने खुद ही उसकी जो ताबीर की वो अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी हो गई। हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हारिस बिन अबी जर्रार को इस बात का इल्म था कि उनकी बेटी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ चुकी हैं और उम्मुल मोमिनीन बन चुकी हैं। हारिस बिन अबी जर्रार बहुत सा मालो असबाब ऊंटों पर लाद कर हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिहाई के लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में मकाम अकीक पर उन्होंने ऊंट चरने के लिए छोड़ दिए। उनमें से 2 ऊंट उनको बड़े पसंद थे। उनके दिल में लालच पैदा हुआ और उन्होंने उनको किसी घाटी में छुपा दिया। फिर जब मदीना मुनव्वरा पहुंचकर हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो अर्ज किया कि ए मोहम्मद, आप मेरी बेटी को कैद करके लाए हैं, उसका फिदिया मुझसे ले लें और उसे मेरे साथ कर दें। फिर जो माल और ऊंट वगैरह फिदिया देने के लिए लाए थे हुजूर की बारगाह अक़दस में पेश कर दिए। हुजूर ने फरमाया, हारिस, वो 2 ऊंट कहाँ हैं जिनको तुम अकीक की घाटियों में छुपा आए हो? हारिस बिन अबी जर्रार ये बात सुनकर हैरान हो गए और इस बात का इस कदर असर हुआ कि बे इख्तियार बोल उठे, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। आप पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो, इस पर सिवाय अल्लाह ताला के और कोई मुत्तले नहीं हो सकता था। चुनाचे फौरन कलमा इस्लाम पढ़कर मुसलमान हो गए। फिर जब मालूम हुआ कि हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन बन गई थीं तो बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया और खुशी खुशी बेटी से मिलकर अपनी कौम के साथ वापस चले गए। इब्ने हशाम ने बयान किया है कि हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त हुआ जब हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद जनाब हारिस बिन अबी जर्रार फिदिये के तौर पर मालो असबाब लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और फिर हारिस बिन अबी जर्रार ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनके 2 बेटों और कौम के कुछ अफराद ने भी उनके साथ ही इस्लाम कबूल कर लिया तो चंद आदमी भेजकर वो ऊंट वापस मंगवाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किए जो कि वो अकीक की घाटी में छोड़ आए थे। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को उनके सपुर्द कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हारिस बिन अबी जर्रार रजी अल्लाह ताला अन्हो को निकाह का पैगाम दिया और उन्होंने अपनी बेटी का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया। हक मेहर 400 दरम था।
ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ربیع الاول سن 50 یا 54 ہجری میں ہوا۔ انتقال کے وقت عمر مبارک 65 برس تھی۔ مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ نمبر 9، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن حجش کے ساتھ ہوا تھا۔ اپنے خاوند کے ساتھ انہوں نے ابشا کی طرف ہجرت کی۔ ایک بیٹی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا جس کا نام انہوں نے حبیبہ رکھا۔ اسی حبیبہ کی وجہ سے آپ کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہے، جبکہ آپ کا نام رملہ تھا۔ ابشا میں جا کر عبید اللہ بن حجش نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور اسلام سے مرتد ہو گیا۔ شراب نوشی اور غلط کاموں کو کرنا شروع کر دیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جبکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سختی سے اسلام پر قائم رہیں اور اپنی ننھی سی بیٹی حبیبہ کے ساتھ حبشہ میں غریب الوطن اور بے سہارا ہو کر رہ گئیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے، اے ام المومنین۔ جب میں بیدار ہوئی تو میں نے اپنے خواب کی تعبیر یہ سمجھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے نکاح میں قبول فرما لیں گے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابشا کے بادشاہ نجاشی کے پاس حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام دیں۔ نجاشی نے اس پیغام کو اپنی باندی ابراہہ کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہلوا بھیجا کہ اگر وہ رضامند ہیں تو اپنی طرف سے کسی وکیل کا تعین بھی کر دیں تاکہ نکاح کی رسم ادا ہو جائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پیغام کو سن کر رضامندی ظاہر کر دی اور بہت خوش ہوئیں اور اس سلسلہ میں اپنی طرف سے حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو وکیل نامزد کیا۔ اس کے بعد شاہ ابشا نجاشی نے نکاح کی تقریب کا اہتمام کیا۔ ابشا میں موجود مسلمان اس تقریب میں شریک تھے۔ نکاح کے وقت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نجاشی نے حق مہر کی رقم ادا کی اور تمام حاضرین مجلس کو کھانا کھلا کر بڑے اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ جب یہ نکاح ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ آپ نے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشہ بھیجا کہ وہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ لے آئیں۔ رخصتی کے وقت نجاشی نے بہت سے تحائف حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے اور باندی کے ذریعے ہی یہ بھی کہا کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا رہی ہیں۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ جب آپ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام عرض کر دینا اور کہنا کہ نجاشی آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دین پر ہے اور آپ پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچی تو نجاشی کا سلام پیش کیا۔ حضور نے سلام کا جواب دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک سن 44 ہجری میں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق 40 ہجری میں ہوا۔ وصال کے وقت عمر مبارک 73 برس تھی۔ قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے۔ نمبر 10، ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی پہلی شادی سلام بن مسلم بن القرزی سے ہوئی تھی۔
جب ان سے علیحدگی ہوئی تو پھر کنانہ بن الزبی بن ابی الحقیق سے نکاح ہو گیا جو کہ یہودی تھا۔ خیبر کی لڑائی میں کنانہ مارا گیا۔ غزوہ خیبر میں یہودیوں کے نامی گرامی لوگ بھی قتل ہو گئے۔ ان میں کنانہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور بھائی بھی شامل تھے جو کہ مارے گئے۔ بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان جنگی قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے ایک باندی کی ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے چونکہ بہت سے لوگ مدینہ منورہ میں آباد تھے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سردار کی بیٹی تھی، اس لیے لوگوں نے خیال کیا کہ یہ بات مناسب ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہوں۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ایک سردار کی بیٹی ہیں، اس لیے اگر آپ انہیں اپنے نکاح میں لے لیں تو بہت سے لوگوں کی دلداری ہوگی۔ چنانچہ حضور نے حضرت داعیہ کلبی کو خاطر خواہ معاوضہ دے کر انہیں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضور نے اس بات کا اختیار حضرت صفیہ کو دے دیا کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں آزاد کر کے واپس ان کے قبیلہ میں بھیج دیا جائے، یا اگر وہ اسلام قبول کر لیں اور حضور کے ساتھ نکاح کر لیں تو ام المومنین کا رتبہ حاصل کر لیں۔ اس بات کے جواب میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسلام قبول کیا اور آپ کو اللہ کا رسول مانا۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دیں، اب میں آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں۔ مجھے یہودی مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ اب میرا وہاں عزیز اور رشتہ موجود ہے۔ مجھے کفر و اسلام میں سے کسی ایک پر رہنے کا اختیار دیں تو مجھے کسی طرح بھی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آزاد ہونا اور واپس اپنی قوم میں جانا گوارا نہیں۔ حضور کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باتیں اچھی معلوم ہوئیں۔ آپ نے انہیں آزاد فرما کر اپنے نکاح میں قبول کر لیا اور اس آزادی کو مہر مقرر کیا۔ نکاح کے وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 17 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دیگر اہل بیت کی طرح اپنی اس زوجہ مطہرہ سے بھی بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ایک سفر کے دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ چلتے چلتے تھک گیا اور اس کی رفتار انتہائی سست ہو گئی۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سفر میں ساتھ تھیں اور ان کے پاس ایک اونٹ فالتو تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے فرمایا، صفیہ کا اونٹ تھک گیا ہے، اس لیے انہیں یہ اونٹ دے دو تاکہ وہ منزل تک پہنچ جائیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس یہودیہ کو کوئی چیز نہیں دوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا غصہ کیا اور 2 یا 3 ماہ تک حضرت زینب سے تعلق ترک کیے رکھا اور اتنا عرصہ ان کے پاس نہ گئے۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا کرتی تھی۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے اور آپ کے نزدیک تمام امہات المومنین تشریف فرما تھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اس چیز کو محبوب رکھتی ہوں کہ آپ کا یہ مرض مجھے ہو جائے۔ دیگر ازواج مطہرات نے یہ بات سنی تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غمزہ کیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کو ملاحظہ فرمایا تو ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ اپنے دعویٰ میں سچی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن 50 ہجری میں 60 سال کی عمر میں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق 52 ہجری میں ہوا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق سن 55 ہجری میں انتقال ہوا۔
آپ کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ نمبر 11، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ مطہرہ ہیں۔ ان کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح مسعود بن عمر ثقفی سے ہوا، پھر ان سے علیحدگی ہو گئی اور ابو رحم بن عبد العزیٰ کے ساتھ نکاح ہوا۔ ابو رحم 7 ہجری میں انتقال کر گیا۔ جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ابو رحم سے علیحدگی ہوئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہن ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا نکاح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے اپنا معاملہ اپنی بہن حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا، اور انہوں نے اپنی بہن کا معاملہ اپنے خاوند حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ موضع صرف میں، جو کہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرا دیا۔ نکاح کے وقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 27 سال تھی، اور یہ نکاح ماہ ذی-القعدہ سن 7 ہجری میں ہوا۔ اس نکاح میں حق مہر 100 درم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن 38 ہجری یا 51 ہجری یا 61 ہجری یا 63 ہجری اور ایک قول کے مطابق سن 66 ہجری میں ہوا۔ نماز جنازہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھانجے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور مدینہ طیبہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔